بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ معزز بھائی اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ماہ سفر کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور فرما دے گا۔ آپ لوگوں نے ماہ سفر کا یہ وظیفہ ماہ سفر کے اس مہینے میں 3 دن کر لینا ہے، یعنی آپ لوگوں نے 3 دن مسلسل اس وظیفے پر عمل کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لینا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ لوگوں پر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ماہ سفر کے اس بابرکت مہینے میں اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے، اور 3 دن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے بلا کسی ناغہ کے۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ محترم بھائی اور دوستو، ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ سفر کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور ماہ سفر کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام دوسرے مہینوں کی طرح بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے۔ جو انسان دعائیں اور حاجات مانگے اس کی دعائیں اور حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاہل عقائد والے ہیں اور وہ ماہ سفر کے متعلق غلط نظریات اور غلط سوچ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ماہ سفر میں شادیاں تک نہیں کرتے، جو ماہ سفر میں اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالنے دیتے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جنات اور شیاطین وغیرہ کثرت سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی نظریات ہے اور جتنے بھی لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ تمام نظریات باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام دوسرے مہینوں کی طرح ماہ سفر کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے غلط لوگوں سے بچا کر رکھے، ایسے غلط نظریات اور غلط عقائد سے ہمیں بچا کر رکھے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے دور کرے، جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان اور نفسانی خواہشات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم بھائی اور دوستو، سفر کا جو مہینہ ہے اس میں آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے تو آپ لوگ اس بات کا یقین رکھو کہ آپ کی دعا ضرور پوری ہو جائے گی۔ محترم بھائی اور دوستو، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ تو جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو آپ لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر دیا ہے۔ اب چاہے اس میں تھوڑا وقت لگے، زیادہ وقت لگے، فوراً آپ کی دعا قبول ہو جائے، لیکن آپ نے جو چاہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا فرمائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو آپ لوگوں کی دعا ہے، جو آپ لوگوں کی حاجت ہے، وہ شرعیت کے حدود کے اندر ہو۔ اگر آپ لوگ کسی کو نقصان پہنچانے کی دعا مانگ رہے ہو یا کسی ناجائز چیز کی دعا مانگ رہے ہو، ناجائز محبت کی دعا مانگ رہے ہو، تو میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ بعض ایسی دعائیں ہیں جو الٹا اس بندے کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، کیونکہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دین نے منع فرمایا ہے، آپ خود وہی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، تو یہ تو آپ لوگ ڈبل گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔
پیارے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے تازہ وضو کر لینا ہے، اور آپ لوگوں جو یہ وظیفہ ہے یہ کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ لوگ کرنا چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ آخر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہے، دوسرے وقت میں آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہو گے تو آپ لوگ اس کے لیے تازہ وضو کریں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آ کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پر درود پاک بھیجنا ہے۔ آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھے تو میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ درود ابراہیمی کا پڑھنا فضیلت والا ہے، اجر و ثواب والا ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اسی درود پاک کو پڑھا کرو۔ تو درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ لوگ چاہو تو آپ لوگ درود پاک پڑھو۔ آپ لوگ 1 مرتبہ، 3، 5، 7، 9 مرتبہ جتنا آپ لوگ چاہو درود پاک پڑھ سکتے ہو، لیکن اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ درود پاک آپ لوگوں نے طاق عدد میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے، یعنی پہلا کام آپ لوگوں نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے 2 نام ہیں جس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم بھی موجود ہے، اور اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہر دعا کو اور ہر حاجت کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے نام کون سے ہیں؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ان 2 ناموں کو آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی کر سکتے ہو، آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر بھی کر سکتے ہو، جیسا آپ لوگوں کو آسان لگے آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ تو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، اسم اعظم پڑھ لینی ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ جب آپ لوگ دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھو تو تیسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام ہے یا غفار جل جلالہ، یا غفار جل جلالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کی پڑھ لینی ہے، یا غفار یا غفار یا غفار جل جلالہ۔ 100 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھ لینا ہے، اور جب آپ لوگ 100 مرتبہ مکمل کرو تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے وظیفے سے پہلے درود پاک پڑھا ہے اتنی تعداد میں آپ لوگوں نے وظیفے کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگوں کا یہ سارا وظیفہ، سارا عمل مکمل ہو جائے پھر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہو آپ لوگ مانگ سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اور حاجات ضرور قبول فرمائے گا، اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جو انسان توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، توجہ کے ساتھ مانگنی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کسی سے باتیں کرتے ہوئے اور غفلت کی حالت میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنی، ورنہ حدیث مبارک میں آتا ہے جو انسان غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔
تو آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، عاجزی انکساری دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ محترم بھائی اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں بھی مجھے ضرور یاد رکھا کرے۔ اللہ نگہبان۔